بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظما في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على عترته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلوات عزیزان گرامی، کافی دیر ہو چکی ہے اور برادر محمد رضا نے مجلس کو جس عروج پر پہنچایا ہے، بہترین آواز اور بہترین کلام، اور اس سے پہلے ہمارے رضوان نے جو سوزخانی کی وہ بھی ماشاءاللہ بڑی عمدہ طریقے سے اور بہت اعلیٰ طریقے سے انجام دی. اور آج کی مجلس اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ ہماری اس مجلس میں ہمارے برادران اہل سنت کے مفتی ہاشم صدیقی صاحب بھی تشریف فرما ہیں جو نواب شاہ سے تشریف لائے ہیں. اور یہ آل محمد علیہ السلام کی فضائل و کرامات کا معجزہ ہے کہ دنیا نے جس قدر ان فضائل کو چھپایا ہے، اللہ نے اسی قدر ان فضائل کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا ہے. ہمارے مفتی صاحب امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف پر جو کام کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل رشک ہے، یعنی بہت عظیم کام ہے ان کا. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر ایک کتاب بھی مرتب فرمائی ہے جو انتہائی مقبول ہوئی ہے، اور اس کے ایک دو ایڈیشن چھپ کر 6 ایڈیشن اس کے تقسیم ہو چکے ہیں اور لوگوں نے خریداری بھی کی ہے اس کی. تو اس حوالے سے میری آج کی اس مجلس کا عنوان تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان حکمرانوں نے قرآن مجید کے افہام و تفہیم میں گھپلا نہ کیا ہوتا تو آج ساری دنیا مسلمان ہوتی. ساری دنیا مسلمان ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی تو حفاظت اللہ نے لی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. لیکن ترجمے میں بہت سارے خیانتیں کی گئیں، اور اس میں سے 2-4 میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ مسلمانوں میں یہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی تمہید، چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے. اگر ہمارے سیاستدانوں کو دیکھا جائے تو وہ ملک سے نہیں اپنی پارٹی سے وفادار ہیں. ملک سے نہیں، پارٹی سے وفادار ہے.
اور اسی طریقے سے مسلمان مولوی دین سے نہیں اپنے فرقے سے وفادار ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر زمانے میں حالات بدلتے ہیں. صحابہ معصومین علیہ السلام میں سے 13 کی تبلیغ جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ سمیت ہر دور میں الگ الگ رہی ہے. اور معصوم نے قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے. اس میں سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص 5ویں امام کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا مولا قرآن مجید میں اللہ نے یہ حروف مقطعات کیوں رکھے ہیں؟ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد. اس میں ایک واقعے کے اندر امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں حروف مقطعات اس لیے رکھے ہیں تاکہ قیامت تک امت کو آل محمد کے دروازے سے چھٹکارا نہ مل سکے. آل محمد کے دروازے کے علاوہ چھٹکارا نہ مل سکے. اور پھر میرے مولا سے کسی نے آگے کہا کہ مولا جب قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے تو ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے میرے پاس نہ تو سر ہے اور نہ کوئی شاعری ہے, میں تو نثر میں پڑھ رہا ہوں. ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ گردن ہلا کے سنیں یا زبان سے سنیں, کیونکہ ہمارے یہاں اقرار زبان سے ہوتا ہے, گردن ہلا کے نہیں ہوتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید جس کے ہم سب پیروکار ہیں, ہمیں اس قرآن مجید سے درس کیسے لینا ہے. امام نے فرمایا, جب امام کے پاس آ کر اس نے کہا کہ ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا, قرآن سمجھ میں نہیں آتا, تو معلوم نہیں, پہلے سے منصوبہ بندی تھی اللہ کی طرف سے. اس نے سوال کیا اور امام نے اپنے ہاتھ پر بڑھ کے درخت کا بیج رکھا. بڑھ کے درخت کا بیج رکھا اور کہا کہ یہ کس درخت کا بیج ہے؟ کہا یہ بڑھ کے درخت کا بیج ہے جو سرسوں کے دانے سے چھوٹا اور خشخاش کے دانے سے بڑا ہوتا ہے. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اس بیج میں اس درخت کی جڑیں ہیں؟ اس درخت کی جڑیں ہیں؟ کہا ہیں. کیا تنا ہے؟ کیا تنا بھی ہے. کیا شاخیں ہیں؟ کیا شاخیں بھی ہیں. کیا پتے ہیں؟ کیا پتے بھی ہیں. کیا پھل ہے؟ کیا پھل بھی ہے. کیا دکھاؤ. تو اس نے جو جواب دیا میں دکھا تو نہیں سکتا یہاں جب تک کہ اسے مٹی کے حوالے نہ کیا جائے. جب اسے مٹی میں دبایا جائے گا تو اس کا تنا بھی نکل آئے گا, اس کی جڑیں بھی نکل آئیں گی, اس کے پتے بھی نکل آئیں گے, اس کی شاخیں بھی نکل آئیں گی. تو اب میں خطابت کے جملے میں کہہ دوں کہ جب تک دانا تراب کے حوالے نہ ہو اس وقت تک وہ اپنے اسرار ظاہر نہیں کرتا, اور جب تک قرآن ابو تراب کے حوالے نہ ہو قرآن اپنے اسرار ظاہر نہیں کرتا. اپنے اسرار ظاہر نہیں کرتا. اور عزیزان گرامی یہ قرآن ہے. لوگوں نے اس قرآن کو خود سمجھنے کی بڑی کوشش کی, لیکن فرق یہ ہوا کہ جس چیز کو آل محمد نے ایمان سمجھا اسے مسلمانوں نے شرک سمجھا, اور جسے مسلمانوں نے ایمان سمجھا اسے آل محمد نے شرک سمجھا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ قرآن کا ایک ہے ظاہر اور اس کے 70 باطن ہیں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں
کہ پیغمبر نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائی اور میں نے ہر باب سے ہزار باب کھولے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ بعد پیغمبر مسلمانوں نے علی علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنے لیے ہدایت و رہنمائی کا ایک نیا دروازہ کھولا جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کہیں نہیں ملتا. توجہ رکھیے گا, عیسیٰ علیہ السلام تک وہ دروازہ کہیں نہیں ملتا. اور قرآن مجید اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی, کیونکہ تبدیلیاں وہاں آتی ہیں جہاں علم میں کمزوری پائی جاتی ہو. تو کائنات کا عالم ہو, ممکن نہیں ہے کہ اس کے یہاں تبدیلی آ جائے. اللہ کے علم میں ضعف نہیں, کمزوری نہیں, تبدیلی نہیں, اس لیے کہ وہ خلاق علم ہے. خلاق علم ہے, علم کا خالق ہے, لہذا وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے. کیا کمال, خدا کی قسم آیتیں ہیں قرآن مجید کی, عجیب تیور ہیں آیتوں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ربک یخلق ما یشاء. توجہ رکھیے گا, تیرا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. ابھی بات واضح نہیں ہوئی, میں آیت مکمل کر لوں پھر آپ کو اس کا لطف آئے گا. ربک یخلق ما یشاء, تیرا رب جس چیز کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جو چاہتا ہے. ربک یخلق ما یشاء و یختار, اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ کے یہاں یہ کمزوری نہیں کہ گدھا بنا کر گھوڑا بنائے, یہ غلط بن گیا تھا. گدھا بنا کر اونٹ بنائے, یہ غلط بن گیا تھا. اس نے جس کو جو بنانا چاہا وہ بنایا, جسے چاہا امام بنایا, جسے چاہا غلام بنایا. یہ قدرت کا اعجاز ہے. اس کے یہاں تبدیلیاں نہیں پیدا ہوتی, وہ جس کو جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اپنے بچوں سے خاص طور پر اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ سارے مسلمان مفتی صاحب نماز میں سورہ حمد کا پڑھنا فرض سمجھتے ہیں. دوسرا کوئی بھی سورہ پڑھ دے, حمد کا پڑھنا ضروری ہے. اور یہ اللہ کی قدرت اور اس کے علم اور حکمت کی دلیل ہے کہ ہر نماز میں خدا کہلوا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کا ترجمہ کچھ بھی کریں, چاہے یہ ترجمہ کریں ہمیں صراط دکھا, چاہے یہ ترجمہ کریں کہ صراط پر باقی رکھ. دونوں صورتوں میں دعا تو اللہ سے مانگی جا رہی ہے, یہ کہنے بتانے کے لیے کہ پوری دنیا سے اللہ 24 مہینے 12 مہینے سال کے ہر نماز میں, فرض نماز میں یہ دعا منگوا رہا ہے. کم سے کم مسلمان کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ جس سے ہدایت مانگ رہا ہوں ہادی وہ بنائے گا یا میں بناؤں گا. ہدایت اس نے دینی ہے یا ہدایت میں ہادی میں بناؤں گا. تو جس سے ہدایت مانگ رہے ہو, بھائی فقیر مانگتا ہے نا کس سے, جس کے پاس دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ نے کبھی کسی فقیر کو فقیر سے مانگتے دیکھا ہے؟ بھائی جملے پہ غور کیجئے گا, کبھی کسی فقیر کو فقیر سے مانگتے دیکھا ہے؟ تو یہ بھیک مانگنے والا فقیر جسے کچھ پتہ نہیں قرآن کا, نہ حدیث کا, نہ دین کا, وہ بھی جانتا ہے کہ بھیک اس سے مانگی جائے تو دینے کی اہلیت رکھتا ہو. تو عزیزان گرامی,
محمد کو بھی سمجھ لینا چاہیے ہدایت بھی وہ دے گا تو ہدایت دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب آپ اگر یہ کہیں کہ مولانا آپ نے شیعہ بات کر دی تو یہ شیعہ بات نہیں ہوتی، یہ قرآن کی بات ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے جو آیات نازل فرمائی وہ ساری آیتیں تو نہیں پڑھ سکتا، ہمیں بہت دیر ہو چکی ہے، 2-4 آیتیں سن لی. ایک جگہ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. توجہ ہے آپ کی؟ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور دنیا و آخرت کے معاملات بھی ہمارے لیے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ جو مسلمانوں میں قرآن مجید سے متعلق مختلف نظریے پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سمجھا نہیں گیا. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو ہادی وہ بھیجے گا، ہمیں ماننا ہے، بنانا نہیں. اور عزیزان گرامی، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اگر سمجھا سکا اور آپ کی توجہ رہی اور آپ تک جملہ پہنچ گیا تو بالکل آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. توحید کے 4 رکن ہیں کم سے کم. کتنے؟ توحید کے کتنے رکن ہیں؟ ایک رکن توحید کا یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ جب توحید کی بات آتی ہے تو سناٹا چھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آل محمد کو اللہ بنانے کے چکر میں ہیں اور ہم آل محمد کا اللہ بنانے کے چکر میں ہیں. آل محمد کا اللہ اور ہے. میں اپنی بات سے ہٹنا چاہوں، مجھے یاد دلائیے گا توحید کے 4 ارکان بیان کرنا ہے. کیونکہ میں نے کہا نا، مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے مرزا محمد اظہر علی اللہ مقامہ کا. خطیب اکبر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا لوگ کہتے ہیں مولانا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی کو بڑھا دیتے ہیں. یہ ان کا لکھنوی لہجہ تھا، اس میں کہا کرتے تھے اماں تم علی کو سنتے ہو ہمارے یہاں، نبی کو سنتے ہو اپنے یہاں، تو یقیناً تمہارے نبی سے ہمارا علی افضل ہے. اگر نبی سمجھنا ہے تو علی بھی ہمارے یہاں سنو، نبی بھی ہمارے یہاں سنو، پھر پتہ چلے گا محمد مصطفیٰ کا رتبہ کیا ہے. محمد بلندتر صلوات. پہلی رکن ہے کہ ذات میں کوئی شریک نہیں. دوسرا رکن توحید کا یہ ہے کہ اس کے صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. 4 رکن ہیں: ذات، صفات اور عبادت اور افعال. اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے کائنات میں. البتہ خود خدا نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے مثل ہے، مثل نہیں. اب یہ بات مجھے روک کر سمجھانا پڑے گی، میرے بچوں کی بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہاں،
مثل ہوتا ہے ہم جنس ہونا، مثل ہونا ہے ہم صفت ہونا۔ اب اگر میں آسانی سے سمجھا سکتا ہوں آپ کو، آپ میرے ساتھ توجہ رکھیں۔ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثل نہیں، مثل کشتی نوح جیسی ہے، وہ کشتی ہے کھجور کی، یہ کشتی ہے نور کی، مثل نہیں ہو سکتی۔ لیکن مثل ہو سکتی ہے، کیوں؟ پیغمبر نے کہا جو اس میں سوار ہوا وہ بھی بچ گیا، جو اس میں سوار ہوگا وہ بھی بچے گا، جس نے اس سے روگردانی کی وہ بھی برباد ہوا، تو اس سے روگردانی کرے گا وہ بھی برباد ہوگا۔ اب مثل سمجھ میں آئی کہ ذات الگ الگ ہو، صفت ایک ہونی چاہیے۔ اللہ نے مثل اعلیٰ رکھی ہے اپنے لیے، للہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے مثل ہے۔ اسی لیے جب کسی نے آگے کہا یا علی مجھے اللہ دکھا دیجئے، کہا مجھے دیکھ لے۔ اب اسے جو جاہل ہے، اس نے کہا دیکھو علی نے کہا کہ میں اللہ ہوں، مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، اس نے کہا مجھے اللہ دکھاؤ، مولا نے کہا مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ لے۔ اب لوگوں کے عقائد اور ایمان خراب ہونے لگے، لیکن سامنے جو جملہ آ گیا کہ کل من دل علی ذات اللہ فہو آیت اللہ، جو چیز بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہو وہ آیت اللہ ہے۔ تو کائنات کا ہر ذرہ آیت اللہ ہے، لیکن کائنات میں علی سے بڑا آیت اللہ ہے نہیں۔ یہ کام وہی کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے اور یہ عبد ہے۔ جارج جرداق عیسائی مورخ اپنی کتاب ندائے عدالت انسانی میں لکھتا ہے کہ علی کی عظمت سب سے بڑی ہے کہ ہر کمال کے بعد سجدہ کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ جو کمال میں نے دکھایا ہے یہ میرا ہے، جس کا سجدہ علی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، رکن توحید میں دوسرا رکن ہے اللہ کی صفت، اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کمال توحید ہی نفی الصفات عنہ، اس کی توحید کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس سے صفات کا انکار کیا جائے۔ اس کا صفات نہیں ہے، صفت ہے۔ تھوڑی سی آج مفتی صاحب کی وجہ سے میں مشکل بحث چھیڑ رہا ہوں تاکہ یہ توحید آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو شیعہ کی توحید سمجھ میں آ جائے نا تو کبھی بھی شیعوں کو مشرک نہ کہے جائے۔ بے شک۔ کیا عرض کیا میں نے آپ سے؟ مولا نے کہا نفی الصفات ہے۔ اب یہ سورج ہے نا، سورج چاند ہے، سورج کی بھی مختلف شعاؤں سے مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ یہ سورج کیا کرتا ہے؟ پھلوں کے اندر ذائقہ بھرتا ہے۔ چاند
پھلوں میں رنگ بھرتا ہے. اور یہ دیکھیں جس چیز پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں اگر وہ کھٹا ہے تو وہ کھٹا پڑے گا. جس پھل کی صفت میٹھی ہے وہ میٹھا بنے گا. جس چیز کی صفت کڑوی ہے وہ کڑوا بنے گا. شعائیں ایک ہی سورج کی ہیں. شعائیں ایک ہی سورج کی ہیں. یہ قبول کرنے والے پر دلیل کرتی ہے وہ کیسے قبول کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے جسے نبی بنا کر بھیجا وہ ہدایت سب کو کرتا ہے. ہدایت کی قبولیت ظرف کے مطابق ہوگی. اگر حلالی ہوگا تو ویسی ہوگی, حرامی ہوگا تو ویسی ہوگی. میں نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا اور اس لیے کھلے لفظوں میں کہا کہ یہ حدیث شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجاسۃ الولادہ. اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جس کی طہارت میں ولادت ہوگی, اور وہ تجھ سے نفرت نہیں کرے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. اس کو دو لفظوں میں مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقاموں کا جملہ کہہ دوں. وہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ اس کو بابا کے دور کیا کرتے تھے کہ علی کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. اس کی صفت ایک ہے, اس کے مظاہر الگ الگ ہیں. کبھی اس کی صفت کا مظہر آدم بن کے آتے ہیں, کبھی نوح بن کے آتے ہیں, کبھی ابراہیم بن کے آتے ہیں, کبھی اسماعیل بن کے آتے ہیں, کبھی عیسیٰ بن کے آتے ہیں, کبھی موسیٰ بن کے آتے ہیں. اور یہ جو 1,24,000 نبی آئے اس کی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے ان 1,24,000 انبیاء کو معرفت پروردگار کے لیے وسیلہ بنایا محمد و آل محمد کو. وسیلہ بنایا محمد و آل محمد کو. اس میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دریا میں مردہ دیکھا کہ آدھے مردے کو مچھلیاں کھا رہی ہیں, دریا کے جانور کھا رہے ہیں, آدھے جسم کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, اے معبود تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ نے کہا اولم تؤمن, ایمان نہیں رکھتے کیا؟ قال بلی, کہ ایمان تو رکھتا ہوں, ولیکن لیطمئن قلبی, میں اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. عزاداروں وہ تھے ابراہیم خلیل اللہ جو اطمینان قلب کے لیے اللہ سے مشاہدہ مانگ رہے تھے, اور یہاں وہ ہے جسے پروردگار خود پکار کے کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ اے نفس مطمئنہ پلٹ. عزیزان گرامی, اللہ نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام سے وَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ, 4 پرندے لو, فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, ان کا قیمہ بناؤ, بال و پر بناؤ, توجہ رکھیے گا, اور پھر ان کی چونچ اپنے پاس رکھو, باقی گوشت پوست بال و پر پہاڑوں پر پھیلا کے آ جاؤ. یا اللہ پہاڑوں پر کیوں پھیلوا رہا ہے؟ زمین پر بھی پھیلا سکتے تھے, کہا نہیں پہاڑوں پر پھیلاؤ, اور پھر ایک ایک پرندے کو آواز دے کر بلاؤ. یہ سارے پہاڑوں سے اتر کے چلے آئیں گے. عزیزان گرامی, یہ پرندے تھے جو ذبح ہونے کے باوجود بھی نبی کے بلانے پر پہاڑ سے اتر آئے. وہ کیسے مردہ تھے جو نبی کے بلانے پر بھی پہاڑ پر چڑھ گئے.
عزیزو یہ جناب ابراہیم، اور اب ایک بات اور اس کے خدمت میں عرض کر دوں جو علماء نے لکھی ہے کہ یہ 4 پرندے تھے، 2 حلال تھے 2 حرام تھے. ناموں میں اختلاف ہے، کوا، فاختہ، کبوتر، گدھ، چاروں الگ الگ. نبی نے چاروں کو ملا دیا، لیکن نہ حلال جانور کا گوشت حرام میں ملا، نہ حرام جانور کا حلال میں ملا. معلوم ساتھ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حلال حلال رہتا ہے، حرام حرام رہتا ہے. صلوات بھیج دیں بابا نے بولا محمد و آل محمد علیہ وسلم. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں. نہ ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں. البتہ فرق اتنا سا ہے، فرق اتنا سا ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. جب اللہ نے انہیں خلق فرمایا اس وقت کائنات میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. شہزادی کونین نے فلک کے خطبے میں سلام اللہ علیہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. شہزادی فرماتے کہ میرا بابا اس وقت بھی مصطفیٰ تھا جب کائنات کی ساری مخلوق اللہ کے علم غیب کے پردے میں چھپی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا. تو یا اللہ تو نے کیسے پہچانوایا؟ مولا کائنات نے دعائے صبا میں اور امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعا میں ارشاد فرمایا، مولا ارشاد فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجنسات مخلوقات. یہ علی ہے جو مشکل میں ڈالتے بھی ہیں اور مشکل کشائی بھی کرتے ہیں. یا اللہ تو وہ ہے جس نے اپنی ذات کی معرفت اپنی ذات سے کرائی. اس وقت لوگوں کے عقیدے خراب ہو سکتے تھے کہ کیسے کرائی، تو کہا یہ یاد رکھنا کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو جن سے مخلوق میں آ نہیں سکتا. نہیں شاید لفظ بھاری ہو گیا، مخلوق کی شکل میں آ نہیں سکتا، میرا اللہ وہ ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں انت الذی دعوتنی الیک ودللتنی علیک. اے اللہ تو وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کو دلیل بنایا معرفت کے لیے، اور تو نے خود ہی ہمیں اپنی طرف بلایا ہے. تو جنہیں بغیر وسیلے کے معرفت حاصل ہوئی وہ یہ 14 تھے، اور جنہیں معرفت وسیلے کے ساتھ حاصل ہوئی وہ باقی سارے انبیاء اور کائنات کے اولیاء ہیں. تو عزیزان گرامی، جن کے بغیر تمہیں اللہ پہچانا نہیں جاتا، اس کے بغیر تم اللہ کے پاس واپس کیسے چلے جاؤ گے؟ جانا بھی تمہیں وسیلے کے ساتھ ہے، آئے بھی وسیلے کے ساتھ ہو. اور اب بات کو آگے بڑھا دوں کہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. اب لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ مردوں کو جلاتے تھے، یہ وہ کام کرتے تھے جو انسان کی عقل سے بالاتر ہے. اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے. اور اب میں آپ کے سامنے، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بس جلدی جلدی بات کو تمام کروں. اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے، بجائے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے ان کی صفات کو پہچانو. اللہ نے ان کے لیے 2 صفتیں بنائی ہیں. ایک یہ کہ یہ شہید ہیں، شہید قتل ہونے والا شہید نہیں، شہید بے معنی گواہ.
میں نے رات کو بھی کورنگی کی مجلس میں عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کرتا ہوں. دوسری ہے صدق. صادق اور صدیق. صادق بھی سچے کو کہتے ہیں, صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں. صادق بھی سچے کو کہتے ہیں, صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں. عزیزان گرامی, اگر توجہ ہے اور آپ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا میری طرف توجہ کریں تاکہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں کہ صادق بھی سچے کو کہتے ہیں, صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق بات کرے. مثلا اگر کل کوئی بازار جائے یا کسی کی ملاقات ہو تو کل کوئی پوچھے ان سے کہ تنظیم المومنین امام بارگاہ میں مجلس ہوئی تھی اور وہ کہے کہ ہاں ہوئی تھی, سوچ خانی کس نے کی تھی فلاں نے, مجلس کس نے پڑھی تھی فلاں نے, سلام کس نے پڑھا تھا فلاں نے, تو یہ ہے واقعے کے مطابق گفتگو کرنا. تو جو واقعے کے مطابق گفتگو کرے اسے کہتے ہیں صادق, اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. توجہ رکھیے گا, مجھے وہ ریپلائی نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا میں ہیں, گھر سے پیغام آیا کہ مہمان آئے ہیں اور آٹا نہیں ہے. آپ نے صحرا کے سکریجے لپیٹ کر ایک تھیلی میں ڈال کر دے دیے. جب گھر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیگمات نے روٹی بنا کے رکھی ہوئی تھی. کہا یہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہا ابھی تو آپ نے بھیجا تھا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کانا صدیقا نبیّا, کانا صدیقا نبیّا. شہزادی نے کہا کل تمہارے کپڑے درزی لائے گا. چونکہ صدیقہ تھی درزی کو کپڑے دیے نہیں تھے. کپڑے لایا اگلے دن درزی, درزی کپڑے لایا. دروازہ بجا, پوچھا گیا کون؟ کہنا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. عزیزان گرامی, جو لایا تھا نا اسے کہتے ہیں رضوان جنت. کیا کہتے ہیں؟ تو اے رضوان, تو جنت کا رضوان ہے, حسنین کا درزی کیوں کہلوا رہا ہے؟ اگر بیدار بیٹھے تو میں جملہ عرض کر دوں, رضوان کا جواب آئے گا جنت ہے ورثہ, یہ ہے وارث, وارث افضل ہوتے ہیں. اور اب میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے آل محمد کے فضائل سن کر. کہنے لگے کہ اللہ نے کون سا درزی بٹھایا تھا جس نے کپڑے سیے تھے. تو ہم نے کہا پہلے تو اس بات کا جواب دو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے, اللہ نے کون سا باورچی بٹھایا تھا؟ کس باورچی نے بنا کے بھیجا تھا؟ عزیزان گرامی, یہ اللہ کی قدرت کے قائل نہیں, کس نے بنایا؟ یہ تھی صدیقہ. اب اسی کے ساتھ ایک آدمی کرائے پر لیا گیا, چارپائی پر لٹایا, کہا کہ تجھے اتنے پیسے دیں گے.
علی کے پاس لے چلتے ہیں، جب علی تکبیر کہیں تو اٹھ کے بیٹھ جانا. مولائے کائنات کے پاس لے آئے. علی یہ مر گیا ہے، اس کی جنازہ پڑھا دیجیے. علی ہے نا، صفات خدا کے مظہر ہیں. کہنے لگے کہ کیوں مرواتے ہو اسے، کسی اور کے پاس لے جاؤ. ہمارے سندھی میں کہتے ہیں مرہات، مرنے والے نے وصیت کی تھی. مرہات نے وصیت کہی ہوئی تو مجھے جنازہ علی پڑھائے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، صفے باندھ لو. صفے بند گئی. میرے مولا نے کہا نماز پڑھتا ہوں اس میت پر. اب چونکہ صدیق ہے یہ زندہ رہ نہیں سکتا. اب مجھے پھر یاد آ گئے خطیب اکبر. خدا کی قسم ایسے لوگ صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے. صدیق اکبر یہ جملہ کہہ کے مولانا کہا کرتے تھے کہ دنیا کہتی ہے کہ جب دیکھو تم علی علی کرتے ہو، علی کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں آتا، اللہ اللہ نہیں کرتے. تو مولانا کہا کرتے تھے کہ ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جس اللہ کا علی ایسا ہے اس علی کا اللہ کیسا ہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. پھینک دے محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے تھوڑی سی بس زحمت اور ہے کہ میں دو صفتیں اور بیان کرتا ہوں مختصر. دوسری صفت ہے صفات میں کسی کو شریک نہیں بنانا، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. تیسرا ہے اس کے افعال میں، اگر بیدار ہیں لطف لیجئے گا. آل محمد کی توحید بیان کر رہا ہوں میں، ڈرائیوروں والی نہیں، کیبن پان کی کیبن چلانے والوں کی نہیں. میں نے یہ جملے کہہ دیے، نام میں نہیں لیتا کسی کا بھی، ذہن خود بخود پہنچ جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا جس علی کو سلمان نہ پہچان سکا اس علی کو یہ موالی کیا سمجھے گا. جسے گھر کا دروازہ نہ ملتا ہو وہ محمد مصطفیٰ کے علم کا دروازہ کیسے تلاش کرے گا. میں نے کیا کہا، افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے. علامہ طالب جوہری اعلیٰ مقام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کسی سے پوچھ کے کوئی کام نہیں کرتا، جو اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. ہاں یہ وہی کہہ سکتے تھے کہ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے. اور جب وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے تو اس نے کہا کہ نبی بھی میں بناؤں گا، خلیفہ بھی میں بناؤں گا، امام بھی میں بناؤں گا، سب کچھ میں بناؤں گا. جعلہ کا لفظ جو ہے میں بناؤں گا، میں بناؤں گا. ہمارے یہاں برادران تشیع کہتے مولا کائنات پہلے خلیفہ ہیں. رکھ لو بس، پہلے خلیفہ ہیں. اور میں ممبر سے کہتا ہوں خدا کی قسم جو علی کو 14 خلیفہ نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے. فتویٰ نہیں لگائیے گا. مولا کائنات نے خود کہا جو مجھے 14 خلیفہ نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ پہلا خلیفہ ہے آدم، دوسرا یحییٰ، تیسرا
تیسرے ہارون، چوتھا علی. مولا کائنات نے کہا. بس میں بات کو مکمل کر دوں کہ جو کام خدا کے کرنے کا ہے، اگر بندہ وہ کام کرنے لگ جائے اور اس کے افعال میں شرکت کرے تو مشرک ہو جاتا ہے. میری بات ضائع نہ ہونے پائے، توجہ رکھیے گا. بس آخری مرحلہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں، اگر بندہ وہ کام کرنے لگے اور اس کے کام میں مداخلت کرنے لگے تو مشرک ہے. جتنے دنیا میں ہندو ہیں انہیں مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہ دو خدا مانتے ہیں؟ سارے مشرکوں کا خدا ایک ہے. توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. سارے مشرکین کا اللہ ایک ہے، پھر بھی مشرک ہے. یا اللہ تجھے ایک مان کر بھی مشرک ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے آواز دی، لئن سألتهم من سخر السماوات ولا من سخر الشمس والقمر ليقولن اللہ. میرے حبیب پوچھو ان سے کہ کون ہے چاند و سورج کو مسخر کرنے والا. من سخر الشمس والقمر، کس نے مسخر کیا ہے، کس کے کنٹرول میں ہے چاند و سورج؟ تو یہ سب مل کے کہیں گے کہ اللہ. آئے نا تو فکون، پھر کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ پھر یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. بہت توجہ رہے، بالکل ذہن ادھر ادھر ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ جملہ اگر ضائع ہو گیا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی پوجا نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیں. معلوم ہوا بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے قربت کا وسیلہ سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. بس عزیزان گرامی، اللہ کو ایک مان کر تو وسیلہ اپنا بنائے وہ مشرک ہے، تو بنے ہوئے کو مانے وہ مومن. اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے جو مانے وہ مومن، جو ادنا بنائے وہ مشرک. اسی لیے اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ تلاش کرو. مولا کے تو 24 معنی ڈھونڈ لیے مولانا، لیکن ابتغاء کے 14 معنی نہیں ہیں. ابتغاء کے معنی ہے تلاش کرو. اب تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے مجھے ممبر اتنی دیر سے دیتے کہ میں 1 گھنٹہ بھی نہیں پڑھ سکتا. ہاں بس اب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل چھٹی ہے. اگر آل محمد کی معرفت ہو جائے نا ایسے ہی مجلسوں کے لیے یہ فتویٰ آپ یاد رکھیے گا کہ اگر مجلس کے دوران آذان ہو جائے، یہ مسئلہ شرعی ہے، اسے یاد رکھیے گا، تو اتنی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ جتنی دیر آذان ہو گئی. لیکن مجلس کو ختم نہیں کرنا ہے. نماز پڑھیں گے مجلس کے بعد، نماز ہوگی مجلس کے بعد، لیکن احترام آذان میں رکنا ضروری ہے. اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. یہ عقیدہ غلط ہے کہ مجلس ہو رہی ہو بھلے آذان ہوتی رہے آپ مجلس جاری رکھیں. نہیں، اتنی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کیسے، تو اگر دربار یزید کی آذان پہ مولا سجاد خاموش ہو سکتے ہیں، مسجد کی آذان میں کیوں نہیں خاموش ہو سکتے؟ بے وقت آذان تھی پھر بھی خاموش ہوئی. اب ایک بات سن لیجیے، اور میں اس ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں،
یہ ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کہ معرفت کے ساتھ آخر وقت میں نماز پڑھی جانے والی نماز اول وقت میں بغیر معرفت کی نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور حسین علیہ السلام کی مجلس سے بڑی معرفت کہیں سے مل نہیں سکتی. مجلس کو روک کر نماز پڑھنا یہ بدعقیدتی ہے، لیکن آذان کے جملوں کو سننے کے لیے وقفہ دینا یہ عین ایمان ہے. علامہ راؤ صاحب روکتے تھے، سارے بزرگوں کو میں نے بتایا نا یہ متفق فیصلہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس بات کو سن لیجئے کہ 14 رکن ہے عبادت، اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی لیکن اب یہ کہ اس کی عبادت کیسے کی جائے، وہ جو عبادت کا طریقہ بتائے بس وہی عبادت ہے. قرآن مجید کو پڑھنا عبادت، قرآن مجید کا سننا عبادت، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، لیکن قرآن کرنا عبادت نہیں. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے علی کے ذکر کو بھی عبادت قرار دیا، علی کی محبت کو بھی عبادت قرار دیا، علی کے ذکر کو بھی عبادت قرار دیا، علی کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا. اب علی علی کرو تب بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو تب بھی عبادت. وہ ملک مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، وہ نعرہ علی. اسلام کا جس میں علی پیدا ہوا، مجھے غیب سے آئی صدا، میرا ولی پیدا ہوا. بس اللہ کی تصویر ہے، کل مومنوں کا پیر ہے، شیعوں تمہارا پیر ہے، وہ نعرہ علی. تو ان کو یہ بتلائے گا کیا سرحان میرا پیر ہے، کل انہی کی جاگیر ہے، وہ نعرہ علی. عزیزان گرامی، بات کو تمام کر دوں. یہ 4 چیزیں یاد رکھیے گا. اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، لیکن بغیر درود آل محمد اللہ کی عبادت بھی قبول نہیں. اللہ کی عبادت بھی قبول نہیں. تو یاد رکھیے گا. اب 2 جملے سن لیجئے اور میں مصائب کی طرف آ گیا. ایک تو یہ یاد رکھیے گا معصوم کا فرمان، معصوم نے فرمایا ہماری ولایت کے بھروسے کہ ہم نے آل محمد کو مان لیا ہے، اللہ کے احکامات کو ترک نہ کرنا ورنہ ہم تمہیں اپنا نہیں بتائیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہماری ولایت کے بغیر عبادت کرنا، وہ عبادت بھی کسی کام کی نہیں جس میں ہماری ولایت نہ ہو. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. عبادت اس وقت ہوتی ہے جب آل محمد کی ولایت شامل ہو. یاد رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو پہچانوایا ہے. یہ بحث نہ کیا کرو کہ نماز افضل ہے یا مجلس. مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا. مجھے نہیں معلوم کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے. مجھے تو ایک بات معلوم ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ اعیننا، نماز ہم آل محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ شیعہ نہیں جو آل محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے. نماز پر بحث نہ کیا کرو. قرۃ العین، اور جس کی آنکھیں جلتی ہو نا وہ آنکھوں کو پانی سے ٹھنڈا کرتا ہے. دنیا نے آل محمد کو اتنا رلایا کہ ان کی آنکھیں جل اٹھی. سجدہ کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو.
بس میرے دوستوں، میرے مصائب کے تو بہت سارے موضوعات تھے، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں اس شہزادی کا ذکر کروں جو شہزادی جب دربار میں آئی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا گلا بیویوں کے گلے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، ایک رسم میں 12 گلے تھے۔ شہزادی فرماتی ہے جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کہ جب ہماری کمر تھک جاتی تھی تو ہم سیدھے ہوتے تھے، بچے پنجوں کے بل کھمتے تھے۔ آ گئے دربار میں ملعون شمر تعارف کرا رہا تھا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے۔ یزید کہتا ہے یہ وہی بچی ہے جس سے حسین محبت کیا کرتے تھے۔ کہا یہ وہی بچی ہے، کہا میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے دیکھ کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بابا تمہیں ناشتے میں کیا دیتے تھے؟ شہزادی بولنا چاہتی ہے لیکن آواز نہیں نکلتی۔ ایک مرتبہ شمر ملعون سے کہتا بچی بولتی کیوں نہیں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ظالم دیکھتا نہیں کہ بچی کا گلا رسن میں بندھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں رسن کھولی گئی، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کھولی گئی۔ جب رسن کھلی نا مرتبہ کہتا ہے تمہیں کیا کھلاتے تھے؟ کہا مجھے میرا بابا ناشتے میں تازہ خرمے کھلایا کرتے تھے۔ کہا اگر میں پیش کروں تو کھاؤ گی؟ جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے بی کو دیکھا، جناب زینب علیہ السلام نے اشاروں میں اجازت دی، جیسے اجازت دی شہزادی نے کہا ہاں کھاؤں گی۔ ملعون نے تش سے کپڑا ہٹایا، جیسے ہی بچی کا باپ کے سر پر نگاہ پڑی، آگے بڑھی، باپ کے سر کے قریب آ جائے، مرتبہ یزید نے کہا رک جاؤ، تمہارے محمد کا دعویٰ ہے کہ تم موجز نما ہو، میں آج دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے موجز نمائی کی کیا حیثیت ہے۔ عزادارو 4 سال کی سکینہ جس نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے پیچھے کی طرف ہٹی، عزادارو اولاد والو چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، آواز دی کا بابا یزید محمد کا امتحان لے رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سر امام نے پرواز کی، سکینہ کی گودی میں سجایا، باپ نے منہ پر منہ رکھ دیا، آواز دی بابا من الذی ایتمنی بصغر سنی، بابا کس نے مجھے کم سنی میں یتیم کیا؟ عزادارو شہزادی بین کر رہی تھی، بابا کا سر واپس لے لیا گیا، ایک شامی بیٹھا ہوا تھا جو شہزادی کو پہچانتا نہیں تھا، کہنے لگا یزید یہ کنیزی میں دے دے بچی مجھے۔ جناب سکینہ گھبرا گئی، کہا پھوپھی اماں کیا بابا یہ بھی کہہ گئے تھے کہ مجھے کنیزی میں دیا جائے گا؟ عزادارو امام سجاد نے دیکھ کر کہا اے شامی نہیں معلوم یہ فاطمہ کی یہ زہرا کی بیٹی ہے۔ جیسے ہی اسے پتا چلا تو شامی دوڑتا ہوا باہر گیا لوہار کے پاس، کہنے لگا یہ میرا ہاتھ کاٹ دے کہ فاطمہ کی بیٹی کی طرح میرا ہاتھ کیسے بڑھا۔ عزادارو یہ بی بی آ گئی زندان میں، میں 2 جملے آخری مصائب کے پڑھتا ہوں، روایت تو بڑی تفصیلی ہے، 2 جملے سن لیجئے۔ شہزادی شام کا وقت ہوتا تھا تو کہا کرتی تھی ماں نمت منذ قتل ابی، جب سے بابا مارے گئے میں سو نہیں سکی ہوں۔ عزادارو اس جملے کو سارے علماء نے لکھا ہے، بس میری بات سن لیجئے،
ایک جملہ کہ علماء سے پوچھا گیا کہ جب نہیں سوئی تو کیوں نہیں سوئی؟ علماء نے کہا سونے کے لیے یا انسان پشت کے بل سوتا ہے، میری طرف دیکھیے گا، یا سینے کے بل سوتا ہے، یا دائیں کروٹ سوتا ہے، یا بائیں کروٹ سوتا ہے۔ بی بی کا پورا جسم زخمی تھا، نہیں سو سکتی تھی زمین پر۔ کہا تو پھر جب نیند تک ستاتی ہوگی تو کیسے سوتی ہوگی؟ عزادارو سنیں گے، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے سوتی ہوگی جیسے نمازی سجدہ کرتا ہے۔ ایسے سوتی ہوگی جیسے نمازی سجدہ کرتا ہے۔ عزادارو اسی زندان میں تفصیلی روایات ہیں، میں ساری روایتیں نہیں پڑھتا، بس ایک رات ایسی آئی، آدھی رات کو بی بی جاگ گئی، رونا شروع کیا۔ جناب زینب عالیہ نے سلانا چاہا، کہا پھپھی اماں میں خاموش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں نے ابھی بابا کو خواب میں دیکھا تھا۔ میرے بابا مجھے گود میں لیے بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے سکینہ تیری مصیبت کے دن تمام ہو گئے، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، پھپھی اماں مجھے بابا سے ملا دیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ خاموش کرنے کی کوشش کی لیکن نہ چپ ہوئی۔ امام سجاد زمین پر لیٹ گئے، کہا پھپھی اماں سکینہ کو میرے سینے پر لٹا دے، میں بھی تو حسین کا بیٹا ہوں، میری خوشبو شاید اس کو خاموش کر دے۔ لیکن جب جناب سکینہ کو سینے پر لٹایا گیا، اپنے ہاتھوں سے مولا سجاد کی داڑھی میں کنگھا کرتے ہوئے کہنے لگی سجاد میں پہچانتی ہوں تو بابا۔ عزادارو جناب سکینہ کے رونے سے سارے زندان کے قیدی اٹھ گئے، روتے روتے آوازیں بلند ہوئی۔ ایسے میں یہ آوازیں یزید کے دربار تک پہنچی، محل تک پہنچی۔ اس نے غلام کو بھیجا کہ آپ پوچھو تو صحیح کہ قیدی ہلاک ہو گیا ہے۔ کہنے لگے قیدی تو ہلاک نہیں ہوا، بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور ادھر روایت ہے کہ سر امام نے پرواز کی، کیونکہ یزید کے محل میں سر رکھا ہوا تھا مولا کا۔ آواز آئی سر سے، اے الہ میرے اور یزید کے درمیان فیصلہ کر، میری بچی میرا کٹا ہوا سر مان کے یہ دینے کو تیار نہیں۔ عزادارو یزید گھبرا گیا، سر امام زندان میں بھیجا، جیسے ہی سر آیا دروازہ کھلا، امام سجاد کو بلایا، امام نے ہتھکڑی والے ہاتھوں پہ سر لیا، جیسے ہی سر لے کر اندر آئے جناب زینب سے کہا پھپھی اماں بابا کا سر آیا ہے۔ رات کا اندھیرا تھا، بیویاں کھڑی ہو گئیں، سرکار کا سر آیا تھا، ماتم داری شروع ہوئی۔ جناب سکینہ کے قریب لے گئی سر کو، تشت میں رکھا ہوا سر جناب زینب نے جب سکینہ کو دیا، کہا پھپھی اماں مجھے کھانا نہیں بابا چاہیے۔ کہا سکینہ تیری قسمت میں کھانا کہاں، تیرے بابا کا سر آیا ہے۔ بس یہ جملہ سنا، سکینہ بابا کا سر لے کے بیٹھ گئی، فریاد و بغا کی، بابا میرے گال نیلے ہو گئے، بابا میرے کانوں سے خون جاری ہے، بابا کس نے آپ کی گردن پر تلوار چلا دی۔ سکینہ بیٹھ کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ زمین کی طرف بڑھی، شہزادی نے سرانے کی طرف ہاتھ رکھ کر زمین پر لٹایا سکینہ کو، سمجھی شاید نیند آ گئی۔ اب جو سکینہ کی نبض پر ہاتھ رکھا، شہزادی کی چیخ نکل گئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ کہا بھابھی رباب جلدی خبر لو، سکینہ جا رہی ہے۔ جناب رباب آئی، آنے کے بعد سکینہ کا سر گود میں رکھا۔ عزادارو کہا سکینہ اسنر کربلا میں رہ گئے، تم شام میں میرا ساتھ چھوڑ جاؤ گی، بتاؤ ماں کس کے سہارے جیے گی، ماں کس کے سہارے جیے گی۔ عزادارو
بس مجلس تمام کر دی میں نے، لیکن یہ لفظ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. بی بی کو غسل کیا گیا، کفن اسی کرتے میں دیا گیا. جب ہاتھوں پر جنازہ اٹھایا میرے مولا سجاد کی آواز آئی، بیویوں آؤ آؤ میری بہن کا آخری دن اب سکینہ نہیں ملنے والی. عزادارو، قیامت کا جملہ ہے. جن کے گھر میں بچیاں ہیں، چھوٹی اولادیں ہیں، کلیجہ تھام کے جملہ سننا. ساری بیویاں آئی، جناب رباب نہیں آئی. کہا ماں سکینہ کا آخری دیدار نہیں کرو گی. جناب رباب کی آواز آئی، سجاد مجھ سے اٹھا. سجاد مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. مولا جنازہ لے کر قبر کے سرانے آئے. عزادارو آواز دی کربلا کا رخ کر کے، بابا میرا باقر بہت چھوٹا، مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے کم سے کم 2 آدمی چاہیے. میں قبر میں کیسے اتاروں گے؟ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. عزادارو قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. کہا لاؤ سجاد میری امانت.